بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث کا مطالعہ کریں گے، جن میں حکمت، علم اور حسد جیسے موضوعات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ احادیث نہ صرف ہمارے دینی علم کو بڑھاتی ہیں بلکہ ہمیں اپنے کردار و عمل کی درستگی کا راستہ بھی دکھاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے۔ ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہے اور وہ اس کے ذریعہ سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ اس حدیث میں حسد کو دو خاص مواقع پر جائز قرار دیا گیا ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت دی ہو اور وہ اپنے علم کے ذریعے لوگوں کے مسائل حل کرتا ہو اور انہیں تعلیم دیتا ہو۔ یہ حسد دراصل رشک ہے، جہاں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے بھی ایسی نیکیاں کرنے کا موقع ملے۔ دوسری حدیث ہے وہ اور ہر بن قیس بن حسن فزاری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں بحث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے، پھر ان کے پاس سے ابی بن کعب گزرے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں بلایا اور کہا کہ میں اور میرے یہ رفیق موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جس سے انہوں نے ملاقات چاہی تھی، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بارے میں کبھی معلوم کیا؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بھی بڑھ کر عالم موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور کہا، ہمارے پاس تم سے بھی بڑھ کر ایک عالم ہے جس کا نام خضر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ خضر علیہ السلام سے ملنے کی کیا صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو واپس لوٹ جاؤ، تب خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے۔ اس وقت ان کے ساتھی نے کہا کہ جب ہم ایک پتھر کے پاس سے گزرے تھے، میں اس وقت مچھلی کا کہنا بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی مقام کی ہمیں تلاش تھی۔ تب وہ اپنے نشانات قدم پر پچھلے پاؤں باتیں کرتے ہوئے لوٹے۔ وہاں انہوں نے خضر علیہ السلام کو پایا۔ پھر ان کا وہی قصہ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ علم کی تلاش کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو بھی سچے دل سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اسے راستہ ضرور دکھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے اللہ کی حکمت کے تحت ہوئی تھی تاکہ وہ دنیا کی فانی عقل سے بڑھ کر علم کی حقیقت کو جان سکیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے ان احادیث پر غور کیا جو ہمیں علم کی قدر و قیمت اور حسد کے جائز اور ناجائز حدود کے بارے میں آگاہ کرتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو علم و حکمت کے راستے پر چلتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی احادیث۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی حدیث آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔